اللهم صل على محمد وآل محمد. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الإمام المهدي أجل الله تعالى فرجه الشريف: إن لي في ابنة رسول الله أسوة حسنة. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، آج اس خمسے کی آخری مجلس ہے. جو ہمارے ساتھ پہلے دن سے شریک ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس مجلس کی سیر کیا تھی. کچھ ہی دیر میں چاہ رہا ہوں کہ ایک سیر آپ کے ذہن میں ایک کھینچ دوں تاکہ ہم لوگ ایک سیر کے تحت آگے بڑھیں کہ ہم کہاں تک پہنچ چکے ہیں اور آج کی مجلس میں کیا چیزیں بیان ہونی ہیں. پہلے دن ہم نے یہ گفتگو کی کہ دین اسلام جو ہے وہ کامل دین ہے، اور جب تک کامل نسخے پر عمل نہیں کیا جائے گا جب تک اس کا اثر نہیں دکھے گا. مثال تھی جیسے انسان دوا پیتا ہے، ڈاکٹر نے کہا 4 گولیاں کھانا ہے، 2 کھائے 2 نہ کھائے تو اثر نہیں ہوگا، شاید نیگیٹو اثر بھی ہو. تو انسان کی 3 ذمہ داری ہے: اپنے نفس کی طرف، اپنی فیملی کی طرف، خود کامیابی کی طرف، اور فائنلی اپنے سماج کی طرف. یہ سب جب تک نہیں کرے گا انسان تو دین اسلام کامل نہیں ہوگا، اس کا اثر ہمیں دیکھنے نہیں ملے گا. دوسرے دن ہم نے گفتگو کی تھی کہ سیرت کسے کہتے ہیں، تاریخ اور سیرت میں کیا فرق ہوتا ہے. تاریخ یعنی واقعات، حادثات کو سمجھنا، ان کو جاننا. سیرت یعنی راہ اور روش اہل بیت کو پہچاننا کہ الگ واقعات اور الگ حادثات میں اہل بیت نے کیا رد عمل، کیا ریاکشن یا کیا ایکشن لیا. اسے سیرت کہتے ہیں. راستہ چلنے کے طریقے کو، تو اہل بیت کا کیا طریقہ ہے، تاریخ الگ ہے، سیرت الگ ہے. ہماری گفتگو سیرت سے ریلیٹڈ تھی، اور پہلے دن ہم نے گفتگو کی تھی کہ سیرت کیا کسے کہتے ہیں اور سیرت کی اہمیت کیا ہے، نبی کی سیرت کی اہمیت کیا ہے. دوسرے دن جو ہے یہ پوری گفتگو رہی. تیسرے دن ہم نے گفتگو اس بات پہ کی کہ سیرت اہل بیت میں سیرت زہرا کی جب ہم زندگی دیکھتے ہیں، بی بی شہزادی کی، تو دیکھتے ہیں سب سے پہلی چیز ان کی زندگی میں جو ہمیں نظر آتی ہے وہ جہاد ہے. جو پہلا اصول ہم ان کی تاریخ سے ہم اصول لینا چاہتے ہیں، راہ و روش جو ان کی تھی وہ مشکلوں کا مقابلہ کرنا، سختیوں کا مقابلہ کرنا. پھر ہم نے دیکھا کہ ان کی عمر 2 سال سے 18 سال تک ہر سال میں کیا واقعات ہوئے اور کیسے ہر واقعے میں سختیاں بڑھتی رہیں، لیکن بی بی نے سختیوں کا مقابلہ کیا، کوشش کرتی رہیں. دشمن کے مقابلے میں اور خدا کی راہ میں یہ 2 جہت ہے جہاد کی جو بی بی کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہیں، اور کنٹینیوس کوشش کرنا. اور آج کے جوانوں کو پیغام بھی یہی تھا کہ ہمیں کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے، تھکنا نہیں ہے، ہمیشہ محنت کرنی ہے. یہ بی بی کی زندگی سے ہم نے پہلی چیز لی، جہاد کرنا، مقابلہ کرنا، محنت کرنا، تھکنا نہیں. تو یہ پہلے دن ہم نے پہلی سیرت جو بی بی کی ہم نے جس پہ گفتگو کی تھی وہ یہ تھی. دوسری سیرت جو کل گفتگو رہی جس کے اندر ہم نے کہا کہ بی بی کے ہاں فیملی کو امپورٹنس دینا یہ ایک سیرت ہے. خانوادے کو اولویت دینا، اپنی فیملی کو پریفرنس دینا. بی بی گھر میں کیسے رہتی تھیں، شوہر کے ساتھ کیسے رہتی تھیں، اپنے والد کے ساتھ کیسے رہتی تھیں، بچوں کی تربیت کیسی کرتی تھیں، اس کے سلسلے میں کل گفتگو ہوئی. کل یہ بھی گفتگو ہوئی کہ دینی تعلیمات کے مطابق بچے زیادہ ہونے چاہیے، اور اس کے لیے دلیلیں بھی پیش کی گئیں کہ کیا دلیل ہیں. اور لینسٹ رپورٹ جو 2100 میں دنیا میں کہاں پہنچنے والی ہے، اگلے 80 سال میں دنیا میں کیا ہونے والا ہے، اس کے مطابق ہمارا
کیا پلاننگ ہماری ہونی چاہیے اور ظہور کے لیے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. ابھی تک میں نے جو آپ کے سامنے باتیں پیش کی ہیں، کلیت ان باتوں کی سیر کی یہ تھی. آج ہم بی بی کی جو ہے سیرت کے دوسرے پہلو کی طرف ہم نظر ڈالیں گے، تیسرے پہلو کی طرف. ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، بی بی کی زندگی کی تیسری سیرت جو آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، ایک سیرت یعنی راہ و روش، زندگی جینے کا سلیقہ، طریقہ، الگ الگ واقعات میں کس طریقے کا ریاکشن، کس طریقے کا ان کا رد عمل تھا. اور ان کی زندگی کا جب مطالعہ کریں تو ایک چیز ان کی زندگی کے اوپر حاکم تھی، وہ کیا تھی؟ وہ اسے سیرت کہتے ہیں. تو آج تیسری سیرت جو ہے وہ کیا ہم دیکھیں گے؟ وہ یہ ہے کہ عفت، پاکیزگی اور پاک دامنی. یہ ایک نظریہ ہے جو بی بی کا ہے، جو قرآن کا ہے. اور بی بی کی زندگی میں اور بی بی کی سیرت میں ہمیں جو چیز لینی ہے، جو ہمارے لیے آج کے زمانے میں سب سے زیادہ ضروری ہے، وہ یہی عفت، پاکیزگی اور پاک دامنی ہے. میں آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں آج پیش کروں گا، کوشش کروں گا الگ الگ چیزیں میں پیش کروں، الگ الگ ریسرچ، الگ الگ چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کروں گا. سب سے پہلے یہ شروع کریں کہ دنیا کے دو نظریے، جیسے ہر بار میں دو نظریوں کو پیش کرتا ہوں ایک دوسرے کے سامنے. دو نظریے دنیا جینے کے، زندگی جینے کے. ایک نظریہ جو بی بی کا ہے، شہزادی کا ہے، اہل بیت کا ہے، جو قرآن کا ہے، وہ کیا ہے؟ قد افلاح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گئی وہ نفس جو پاکیزہ ہو گئی، جو پیور رہی، جو پاکیزہ ہوئی. خدا نے کامیابی کا معیار کیا دیا قرآن میں؟ کئی قسمیں کھانے کے بعد خدا کہتا ہے کہ پاکیزہ ہو گئی وہ نفس، کامیاب ہو گئی وہ نفس جو کون ہے؟ جو پاکیزہ ہو گئی، جو پیور ہے. یہ ایک نظریہ ہے. پاکیزہ زندگی جینے والے کامیاب ہیں، یہ ایک نظریہ ہے. اس کے سامنے قرآن نے دوسرا نظریہ پیش کیا ہے. خدا قرآن میں کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سوچا ہے کہ خدا نے تمہیں ایسی ہی عبث، فالتو، فضول پیدا کر دیا ہے، کوئی مقصد نہیں ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہماری طرف پلٹ کے آنے والے نہیں ہو. دو نظریے ہو گئے. ایک نظریہ کیا ہے؟ پاکیزہ رہنا ہے، قلب سلیم لے کے، پیور ہارٹ لے کے اللہ کی طرف پلٹنا ہے. دوسرا نظریہ کیا ہے؟ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ زندگی ایسی ہی ہے، جی لو، مزے کر لو، موج کر لو، جلسہ کر لو، مزہ کر لو. زندگی ایسی ہے اور پلٹ الٹ کے جانا نہیں ہے خدا کے پاس. کس نے دیکھا وہاں پر؟ کیش دیکھ لو، کریڈٹ کس نے دیکھا ہے؟ کہتے ہیں نا جو ابھی کر رہے ہیں وہ کیش ہے، کریڈٹ کس نے دیکھا ہے؟ کیا ہوگا کس نے دیکھا؟ دو نظریے. جو دوسرا نظریہ ہے اس کے اندر انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بولتا ہے یہ پیورٹی اور پاکیزگی، مولانا یہ سب کیا مولانا جیسی بات کرتے، بورنگ باتیں ہیں یہ سب. اسے لگتا ہے یہ سب باتیں اور یہ سب زندگی جینے کا، اسے لگتا ہے اس کا طریقہ ماڈرن ہے، انجوائمنٹ والا ہے، اور سامنے یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ بورنگ ہیں. گھر میں ایک لڑکا تھوڑا سا دیندار ہوتا ہے تو گھر والے کہتے ہیں مولانا بن گیا ہے کیا؟ کیا مولانا جیسی باتیں کرتا ہے؟ لڑکی دیندار ہو جائے گی، ملانی ہو گئی کیا؟ کیا ملانی جیسی بات کرتی ہے؟ یعنی جو اچھا ہے اسے ڈانٹا جاتا ہے، کیوں اچھے ہو؟ یہ نظریہ کیا ہے؟ پلٹ کے نہیں جانا ہے. بولتے نہیں ہم زبان سے، لیکن نظریہ وہی قرآن والا ہے. بس ہمیں فضول میں پیدا کیا گیا، بس نیٹ فلکس کی سیریز دیکھتے رہو، بس زندگی کو کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، ہدف نہیں ہے. پلٹ کے نہیں جانا ہے. لائف میں فن ہے، ہونا چاہیے، انجوائمنٹ ہونا چاہیے. ایک چیزیں کہتے ہیں جوان، ہر چیز کو مولانا ایک بار کم سے کم ایکسپیرینس کرنا چاہیے. یہ خود نہیں آتا، میں آگے جا کے بیان کروں گا، یہ میڈیا کے تھرو ڈالا جاتا ہے ذہنوں میں. اسی لیے ہر گناہ کو چاہتے ہیں ایک بار ایکسپیرینس کریں. یہ شیطان ہے، شیطنت ہے.
شراب، ڈرگز، حرام ریلیشنز، ہر چیز کو پروموٹ کیا جاتا ہے. ایک بار کر کے دیکھیں. آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں گناہ جو ہوتا ہے، توجہ چاہتا ہوں عزیزان کرام، کیا کہتے ہیں؟ گناہ جو ہوتا ہے وہ عمل کم دیر کا ہوتا ہے لیکن نفس پر اثر بہت دیر چھوڑتا ہے. گناہ کا عمل کم دیر کا ہوتا ہے لیکن جو نفس پر اثر چھوڑتا ہے وہ بہت دیر کے لیے چھوڑتا ہے. بس دو نظریے ہیں. ایک نظریہ حضرت زہرا کا ہے کہ دنیا پاکیزہ ہونی چاہیے، جوان پاکیزہ ہونے چاہیے، شوہر پاکیزہ، بیوی پاکیزہ، گھر میں ماحول پاکیزہ، بچے پاکیزہ. یہ ماحول، یہ سیرت جو ہے ظہور امام کے لیے ضروری ہے. اس کے سامنے جو ایک نظریہ ہے کہ انجوائمنٹ کرو، مزہ کرو، پلیجر کرو، چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوڑو، انجوائے کرو، جرأت کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ کہ ہم لوگ کی خدا سے سیٹنگ ہے، اللہ کو معلوم ہے، میرا دل صاف ہے، میرا دل پاک ہے. وہ خدا کو اگر یہ سب پتا تو نبی کیوں بھیجتا؟ خدا قانون کیوں بھیجتا؟ ان کو خدا اگر سیٹنگ آپ کی ہے کہ خدا نے الاؤ کیا گناہ کرنے دو، تو ایسا تو نہیں ہے نا. دین ہے، دین میں حساب کتاب ہے، عمل ہے، حساب ہے. تو دو نظریے ہیں. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی. ایک ظہور کے لیے امپورٹنٹ ہے، وہ کیا ہے؟ پاکیزگی. گھر کے اندر، خاندان کے اندر، فیملی میں. میں آؤں گا آہستہ آہستہ ایک ایک چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کروں گا. روایتوں میں ہے کہ نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گناہ کرنے کا قابل ہے کہ گناہ کرے، اس کے پاس آپشن آتا ہے گناہ کرنے کا اور وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو روایت میں ہے کہ اس کا ثواب یا شہید کے برابر ہے یا شہید سے زیادہ ہے. اور یہ آج کل کے زمانے میں زیادہ سخت ہے ایک جوان کے لیے. کیوں؟ کیونکہ ہاتھ میں موبائل ہے. میں بیان کروں گا ابھی. موبائل آپ کو گفٹ جو دیا گیا ہے، موبائل خوبصورت سی چیز، اس کے اثرات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ پاکیزگی کو کس طریقے سے اس میں چھینا جاتا ہے. عزیزان گرامی، پہلی چیز جو پاکیزہ زندگی کے لیے ہے وہ حجاب ہے. اسلامی نظریہ جو ہے حجاب کو لے کے کہ عورت جو ہے اپنے جسم کو ڈھانکے، اس کی جسم کے شیپ نامحرم کو ویزیبل نہ ہو، دکھے نہ، ظاہر نہ ہو. مولانا یہ آرتھوڈاکس باتیں ہیں، یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، نئے زمانے کی بات نہیں ہے. قرآن کیا کہتا ہے اس کے سلسلے میں دیکھتے ہیں. قرآن میں ہے کہ سورہ احزاب میں ہے وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّ الْأُولَى. خدا کہتا ہے کہ تم جو ہے پہلے والی جاہل عورتوں کی طرح اپنے جسم کو نہ دکھاؤ. تو اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ جسم کو دکھانا کوئی ماڈرن چیز ہے تو اب ماڈرن نہیں ہے، یہ بہت پرانی چیز ہے. حتیٰ اسلام سے پہلے جاہل عورتیں یہ کام کرتی تھی. خدا نے کہا ہے تم جاہل عورتوں کی طرح یہ کام کو نہ کرو. جسم کو دکھانا اگر ماڈرن ہوتا، ماڈرنزم ہوتی، تو سارے جانور سب سے ماڈرن ہوتے، ہے نا؟ کبھی آپ نے جانور کو حجاب کرتے ہوئے دیکھا؟ کوئی جانور کو؟ جانور کے اندر حیا دیکھی، شرم دیکھی؟ نہیں. یہ انسان سے مربوط ہے. ہم جب لندن میں تھے تو ہماری ایک فرینڈ تھی، کالج میں ہمارے ساتھ جاب کرتی تھی وہ، تو ہماری ان سے ایک ڈیبیٹ ہوئی ایک بار. وہ مجھ سے کہتی ہیں، یہ برٹش تھیں، وہ مجھ سے کہتی ہیں کہ یہ ایران میں کیوں آپ لوگ کمپلسری کرتے حجاب؟ دیکھو ہمارے ہاں لندن میں کتنا اچھا ہے، ہم لوگ حجاب نہیں کر کے آتے ہیں، مجھے نہیں کرنا ہے. وہ میری فرینڈ ہے، اس کو کرنا ہے، وہ کرتی ہے، مجھے نہیں کرنا ہے، میں نہیں کرتی ہوں. فریڈم ہے. آپ لوگ کیا فریڈم کیوں نہیں ہے؟
میں نے ان سے یہ کہا، ایک گاڑی ہے پارکنگ GJ23CB092، پتہ نہیں جس کی ہے، کیا کرنا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے کہا یہ گاڑی شاید بلاک کر رہی ہے راستہ. خوب کیا کہہ رہے تھے کہ ایران میں وہ کیوں نہیں ہے، فریڈم کیوں نہیں ہے، یہاں دیکھو فریڈم ہے. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں فریڈم تو لنڈن میں بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ایسا کیسے، دیکھو میں حجاب نہیں پہنتی ہوں، وہ حجاب پہنتی ہے. میں نے کہا لنڈن میں قانون ہے کہ آپ کو منیمم اتنا لباس پہننا ہے یا نہیں ہے؟ کوئی انسان اگر بولے کالج میں جتنا منیمم، جتنا کم سے کم لباس ہے اتنا پہننا چاہیے، وہ میں نہیں پہن کے آؤں گی یا آؤں گا، تو کیا کالج والے الاؤ کریں گے؟ وہ کہہ رہی نہیں الاؤ کریں گے. میں نے کہا دیکھیں منیمم لباس پہننے کا قانون لنڈن میں بھی ہے. اب بحث یہ نہیں ہے کہ ایران میں ہے لنڈن میں نہیں ہے، بحث یہ ہے کہ کتنا منیمم ہونا چاہیے. آپ اگر کہہ رہے ہیں ہونا چاہیے تو کچھ بنا پہ کہہ رہے ہو نا ہونا چاہیے، یعنی آپ چھپانے کے قائل ہو. تو یہ ڈیسائیڈ کر لو کہ آپ چھپانے کے قائل ہو یا دکھانے کے قائل ہو. منیمم قانون رکھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ منیمم یعنی چھپانے کے قائل ہو. اگلے دن آ کے کہہ رہی تھی آپ ٹھیک کہہ رہے تھے. بس حجاب کیا ہے عزیزان گرامی؟ حجاب ایک عورت کو ایک پروڈکٹ اور ایک کموڈٹی ہونے سے بچاتا ہے. آپ کو بیچنا کیا ہے؟ پنکھا، فوٹو کس کا لگائے ہو؟ عورت کا. پنکھے کا عورت سے کیا ربط ہے؟ آپ کو بیچنا ہے ٹوتھ پیسٹ، فوٹو عورت کا لگائے ہو. کیوں؟ کیونکہ ایک بہت ہی شیعہ ہے میرے ساتھ، ایک میرے جاننے والے ہیں، ہمیں کمپنی کے سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے، تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ دیکھیں ریسیپشنسٹ تو ایک اچھی خوبصورت لڑکی رکھنا پڑے گا اگر بزنس کرنا ہے تو. کیوں؟ کیونکہ عورت ایک ٹول ہے، ابزار ہے دوسروں کو اپنی طرف کھینچنے کا. اسلام کہتا ہے کہ عورت تم ابزار اور ٹول نہ بنو، تم اپنے کردار سے دوسروں کو اپنی طرف کھینچو، نہ کہ اپنے جسم سے اور شکل سے. یہ ہے دین. عزیزان گرامی یہ مولانا لوگ آتے ہیں اسی سب باتیں کرتے ہیں. میں آپ کے سامنے ڈیٹا اور سٹیٹس بیان کرتا ہوں. ڈیٹا اور سٹیٹس بیان کرتا ہوں. حجاب ایک عورت کو کیسے محفوظ رکھتا ہے؟ آپ توجہ کریں عزیزان محترم. امریکہ میں سروے ہوا، مردوں کے 2 برابر عورتیں جو ہیں ڈپریشن کا شکار ہیں امریکہ میں. می ٹو کیمپین تھی جس میں عورتوں نے کہا کہ ہمارے اوپر 60% سے زیادہ عورتوں نے کہا کہ ہمارے اوپر زندگی میں کم سے کم ایک بار جسمانی حملہ ہوا، سیکشل اٹیک ہوا، کم سے کم ایک بار. 60% عورتوں نے کہا. ہماری خواتین نہیں کہتی ہیں، حجاب میں رہتی ہیں، پاکیزہ رہتی ہیں، پرنسس کی طرح آتی ہیں، وہ جہاں سے گزرتی ہیں ان کے احترام میں مرد اپنی آنکھوں کو نیچے کر لیتے ہیں. تمہارے پاس چوائس ہے، تم پروڈکٹ بنو یا پرنسس بنو، چوائس ہے. حجاب، اب سنیں کیوں حجاب اتروانا چاہتے ہیں وہ سنیں عزیزان محترم. بہت ساری باتیں کہ وقت کم ہے اس لیے بہت جلدی جلدی آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. میک اپ انڈسٹری جو ہے، میک اپ انڈسٹری آپ جانتے ہیں دنیا میں کتنی بڑی انڈسٹری ہے؟ لیکمے، لوریال، یو لک بیوٹیفل، یور اسکن ول گلو، ایکسیٹرا ایکسیٹرا. $380 بلین کی انڈسٹری ہے یہ.
عورت کو یہ بتایا گیا ہے کہ تم میک اپ کرو گی تو خوبصورت لگو گی. تم آفس جا رہی ہو ایسے جا رہی ہو نیچرل لک میں, نو, یو ہیو ٹو لک بیوٹیفل. بیچاری جاب سے پہلے آدھا گھنٹہ جو ہے 500 روپے کا میک اپ لگاتی ہے تاکہ وہ آفس پہ جائے تو خوبصورت لگے. وہ آپ کے ایموشنز کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اسلام کہتا ہے کہ اپنے ایموشنز کے ساتھ کسی کو کھیلنے نہ دو. کتنے کا بزنس ہے؟ $380 بلین کا بزنس ہے میک اپ انڈسٹری. چھوٹا موٹا اماؤنٹ نہیں ہے. اس کو کمپیئر کرتا ہوں میں, دنیا میں جتنے لوگ بھوکے سوتے ہیں پوری دنیا میں, اگر بھوک مری ختم کرنا ہے تو صرف $45 بلین کی ضرورت ہے. پرائرٹی دیکھیں دنیا کی کیسے بدل گئی. میک اپ پہ $380 بلین خرچہ ہو رہا ہے, لیکن کھانا کھلانے پہ $45 بلین خرچہ نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ صبح سے شام تک میڈیا میں بتایا جا رہا ہے دیکھو خوبصورت عورت یعنی یہ. یونیورسٹی آف واٹرلو میں ایک ریسرچ ہوئی تھی. اس ریسرچ میں 2 گروپس تھے. ایک گروپ مردوں کے, دونوں گروپ مردوں کے تھے. ایک گروپ کو 8 دن تک یا 10 دن تک تقریباً روز بری فلمیں دکھائی گئیں صبح سے شام تک, اور دوسرے گروپ کو روز ڈاکیومنٹریز دکھائی گئی اچھی والی. جب یہ ایکسپیریمنٹ شروع ہوا اس سے پہلے ان کے سامنے چند خواتین کے فوٹو دکھائے گئے, اور فوٹو دکھانے کے بعد کہا گیا کہ بتائیں ان میں سے کون سی خاتون سے تم شادی کرنا چاہو گے. تو ہر ایک نے کہا کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں, میں ان کو پسند کرتا ہوں, میں ان کو پسند کرتا ہوں, اگر چانس ملے تو میں ان سے شادی کر لوں گا. ایک ہفتے کے بعد جو روز ڈاکیومنٹریز دیکھ رہے تھے انہیں پھر سے فوٹوز دکھائے گئے, انہوں نے پھر سے کسی کو سلیکٹ کر لیا. لیکن جنہیں بری فلمز دکھائی گئی تھی ایک ہفتے کے بعد, انہوں نے کسی کو بھی سلیکٹ نہیں کیا, کہا ان میں سے کوئی بھی خوبصورت نہیں ہے. کیوں؟ تصور خوبصورتی میڈیا نے بدل دی. یہ جو آپ فلمز دیکھتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, آپ کو لگتا ہے طلاق کیوں ہوتے ہیں؟ فلم میں جو ایک ماڈل ہوتی ہے اس کا کریئر جو ہوتا ہے وہ جب 25-26 سال کی ہوتی ہے اس کا کریئر ختم ہو جاتا ہے. آپ کی بیوی کو آپ کو بھی پالنا ہے, بچوں کو بھی پالنا ہے, گھر بھی سنبھالنا ہے. آپ فلم دیکھتے ہو, ذہن میں خوبصورتی کا تصور وہ بناتے ہو, ایکسپیکٹیشنز اپنی بیوی سے وہی رکھتے ہو. کانسیپٹ آف بیوٹی چینج کر دیا گیا. ایک سین کے لیے 3 گھنٹہ میک اپ ہوتا ہے 10 سیکنڈ کے سین کے لیے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے ذہن میں بیوٹی کے کانسیپٹ کو بدل دینا ہے انہیں. عزیزان گرامی, یہ آپ کے سامنے کچھ ڈیٹا اور سٹیٹس آپ کے سامنے پیش کیا. عزیزان گرامی, دنیا میں ایجوکیشن اور پاورٹی, بھوک مری, یہ دونوں ختم ہو سکتا ہے کم پیسوں میں میک اپ میں جتنا خرچہ ہوتا ہے اس سے. کیوں؟ کیونکہ ہماری پرائرٹی بدل دی گئی. تو اگر دین آپ سے آ کے کہہ رہا ہے کہ آپ ایک راستے پہ چلو, یہ یقین مان لو کہ وہ راستے پہ چلو گے تو تمہارا خود کا فائدہ ہے. اور اگر کوئی آپ سے کہہ رہا ہے اس راستے پہ مت چلو تو وہ اس کا فائدہ اس میں ہے اس لیے کہہ رہا ہے, آپ کا فائدہ نہیں ہے. یہ یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے. عزیزان گرامی, حجاب پاکیزگی کے لیے ضروری ہے. حجاب یعنی ایک عورت کو یہ کہتا ہے کہ تم ایک سماج میں عزت مند زندگی بسر کرو. دین یہ نہیں کہتا کہ عورت صرف 4 کمرے میں بند رہے, کام نہ کرے, گھر پہ نہ جائے, کام نہ کرے, سوشل ایکٹیویٹی نہ کرے, مسجد میں ایکٹیو نہ ہونا. دین یہ نہیں کہتا. دین کیا کہتا ہے؟ دین کہتا ہے کہ پاکیزہ عورت بعفت کے ساتھ سماج میں ایکٹیو رہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر.
تو رہبر معظم کا جملہ ہے، رہبر کہتے ہیں کہ اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام چاہتا ہے کہ عورت اکنامکس میں، اجتماع میں، سوسائٹی میں، پولیٹکس میں، ہر جگہ ایکٹیو رہے، لیکن اس کی پرائرٹی کیا ہے؟ اس کی فیملی اور پاکیزی۔ اگر یہ دو چیز کو حملہ نہیں ہو رہا ہے، اس پر برا اثر نہیں ہو رہا ہے، تو عورت ہر فیلڈ میں عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایکٹیو رہے، لیکن پرائرٹی کیا ہے؟ اس کی فیملی پامال نہ ہو اور اس کی عزت اور پاکیزگی پہ برا اثر نہ ہو، باقی عورت ہر فیلڈ میں ایکٹیو رہ سکتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عورت کو یہ کہا گیا، پوری توجہ کا طالب عزیزان گرامی، عورت کو یہ کہا گیا ہے کہ غیروں سے شرمانا ہے، اپنے شوہر سے نہیں شرمانا ہے۔ غیروں کے لیے کہا گیا حیا، اپنے شوہر کے لیے نہیں کہا گیا حیا۔ سیرت اہل بیت کیا ہے؟ اہل بیت نے ہمیں سکھایا یہ ہے، توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، کہ جب بیوی شوہر کے قریب جائے یا شوہر بیوی کے قریب جائے تو اپنے آپ کو معطر کرے، خوشبو لگائے، اچھا لباس پہنے۔ عورتوں کے لیے ضروری ہے، ہم مردوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ ہم مرد صرف ایکسپیکٹ کرتے ہیں عورتیں ایسی رہیں، لیکن خود اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتے۔ روایت میں ملتا ہے کہ بی بی جو تھیں، بی بی سیدہ، ان کے پاس ایک خاص قسم کا عطر تھا۔ ام سلمہ نے کہا کہ لاؤ میں وہ عطر سونگھنا چاہتی ہوں جو آپ کا خاص قسم کا عطر ہے۔ ام سلمہ اس عطر کو لیتی ہیں، خوشبو سونگھتی ہیں، پھر کہتی ہیں کہ میں نے دنیا میں اتنی اچھی خوشبو آج تک کبھی میں نے نہیں سونگھی۔ یہ خوشبو سے معطر ہو کے حضرت زہرا مولائے کائنات کے نزدیک جاتی یا ان کے قریب جاتی۔ اسلامی تعلیمات ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ حجاب غیروں کے لیے ہے، لیکن ایک ہسبینڈ وائف کے ایک ریلیشن، اچھا ریلیشن ہونا چاہیے، اس کے لیے ایفرٹس کرنے کی ضرورت ہے۔ خوب، حجاب یعنی پاکیزہ زندگی، حجاب یعنی دوسروں سے پرہیز کرنا۔ ہم جس سماج میں رہتے ہیں، پوری توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، جس سماج میں رہتے ہیں، روز بروز ان دیواروں کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہمارے شوہر حضرات ہیں۔ کچھ شوہر ہوتے ہیں، ان کو بہت اچھا لگتا ہے، جیسے وہ اپنا نیا موبائل لیتے ہیں تو ان باکسنگ کے ویڈیو ڈالتے ہیں انٹرنیٹ پہ کہ بھائی یہ نیا میرا موبائل ہے۔ کوئی نیا سامان خریدتے ہیں تو اس کو بھی ڈالتے ہیں انسٹاگرام پہ، واٹس ایپ اسٹیٹس، اسنیپ چیٹ، جہاں پر بھی ڈال۔ اسی طریقے سے انہیں لگتا ہے کہ نعوذ باللہ ان کی بیوی بھی کوئی ایک پروڈکٹ ہے۔ جب وہ سج دھجی ہے تو اس کا فوٹو نکال کے بھی واٹس ایپ پہ ڈالنا چاہیے، 4 5 10 20 50 100 لوگ دیکھ کے بولیں واو یور وائف از سو بیوٹیفل۔ ایک پروڈکٹ کی طرح اپنی بیوی کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جو شوہر یہ کرتے ہیں یا جو رشتہ دار یہ کرتے ہیں، سنیں کیا کہتے ہیں رسول کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص راضی ہو کہ اس کی عورت سج دھج کے دوسروں کے سامنے نمایاں ہو، رسول کہتے ہیں ایک لفظ ہے دھیوس، ہم اردو میں بھی دھیوس کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ کہتے ہیں کہ نہیں، جس کا مطلب بے غیرت۔ ایسے شخص کو بے غیرت کہنا چاہیے اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور جب بیوی سج دھج کے نامحرم کے سامنے آ رہی ہے، ہر قدم جب بیوی رکھتی ہے، قیامت میں جہنم میں اس کے لیے ایک گناہ لکھا جاتا ہے جتنی قدم بیوی اس سے چلتی ہے۔ یہ بے غیرت شوہر ہے۔ کچھ شوہر، باپ، آپ کی ذمہ داری ہے اپنی بچیوں کو کنٹرول کریں، ذمہ داری ہے آپ کی۔ آگے بڑھتے ہیں عزیزان گرامی۔ مولا کائنات کی ایک حدیث ہے، مولا فرماتے ہیں کہ العین رعد القلوب، کیا کہتے ہیں؟ آنکھیں جو ہیں، پوری توجہ کریں عزیزان گرامی، آنکھیں کیا ہیں؟ دل کا راستہ ہے۔ جو آنکھوں سے دیکھو گے، آنکھوں سے فلم دیکھی تھی نا، تو آپ کے ذہن میں آیا تھا کہ ہیروئن یہ ہوتی ہے، میری وائف ایسی ہونی چاہیے،
آپ کے دل میں کہاں سے جگہ بنتی ہے؟ پہلا راستہ آنکھ ہے. مولا کہتے ہیں اب آپ کی آنکھوں کے لیے پورا ایک انتظام کیا گیا ہے, پوری ایک دنیا بنائی گئی ہے کہ آپ کی آنکھوں کو ڈیلی کیا کیا چیزیں پرووائڈ کرنی ہے. آپ کا ماحول تبدیل کریں تاکہ آپ سے منتلی 50 روپیہ 200 روپیہ سبسکرپشن لے کے پیسہ کمائیں. پیسہ بھی آپ سے لیں گے, بچے بھی آپ کے برباد کریں گے. اچھی بات ہے نا؟ آپ مجھے پیسہ بھی دو, میں آپ کے بچوں کو اور آپ کی آخرت بھی برباد کروں گا. آپ سے ہی کما کے آپ کو ہی برباد کر رہے ہیں. سنیں عزیزان گرامی, نیٹ فلکس جب انڈیا میں لانچ ہوتی ہے, مولانا یہ سب کیا باتیں کرتے ہو؟ ممبر کی ذمہ داری ہے کہ ممبر آج کے سماج کے ایشو کو ممبر سولو کرے. آج کے زمانے کی مشکلوں کو اسلام آ کے راہ حل اس کا پیش کرے. نیٹ فلکس انڈیا میں لانچ ہوتا ہے, تمام فلمز کے اندر کچھ کامن چیزیں تھیں. کیا تھیں؟ شراب کا پینا, بیہودے سینز کا ہونا, گالیوں کا استعمال کرنا. یہ 3 چیزیں تھیں جو کامن تھیں تمام تقریباً ان کے نئے سیریز جب انہوں نے لانچ کی تھی. اب پچھلے سال کی جو سب سے بہترین سیریز جو چلی ہیں تمام پلیٹ فارمز پر, آپ دیکھیں ان میں سب چیزوں میں یہ 3 چیزیں کامن ملیں گی آپ کو. گالیوں کا استعمال, وائلنس, نیوڈیٹی. یہ کامن چیزیں جو الکوہول, کامن چیزیں جو ہر ویب سیریز میں ہیں. کس طریقے سے بڑھایا جاتا ہے؟ مولانا یہ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ کیونکہ میں میڈیا میں ہوں, ہماری ریسرچ ٹیم ریسرچ کرتی ہے ان چیزوں کے اوپر. ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں ہمیں پتا ہو, تاکہ آپ کی ہدایت کر سکیں. آپ نے ایک فلم دیکھی مولانا, کامیڈی فلم دیکھ سکتے ہیں؟ بولے ہاں دیکھ سکتے ہیں. ایک کامیڈی فلم میں ایک سین ڈالا گیا جس کے اندر ایک مسلم کیریکٹر ہے, ایک ریسرچ ہوئی تھی اس کا, وہ پیش کر رہا ہوں. مسلم کیریکٹر ہے, وہ دیندار اچھا آدمی رہتا ہے, سچا رہتا ہے, اچھا رہتا ہے, بہت اچھا رہتا ہے. فائنلی اس کو پتا چلتا ہے مجھے کینسر ہو گیا, میں مرنے والا ہوں. تو اس کے لیے کس چیز کا انتظام کیا جاتا ہے؟ اس کے لیے حرام ریلیشن کا انتظام کیا جاتا ہے. کیا پیغام دیا جا رہا ہے جوانوں کو؟ مرنے تو تم والے ہو, اچھے بھی رہو گے تو بھی مرو گے, برے بھی رہو گے تو مرو گے, کم سے کم مزہ کر کے مرو. فلم میں دیا جا رہا ہے یہ پیغام, ہم مزے سے دیکھ رہے ہیں. کوئی بھی چیز بغیر آئیڈیالوجی کے آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں آتی. عزیزان محترم, میں بہت ساری چیزیں بیان کرنی ہے, وقت کم ہے. عزیزان گرامی, تارک مہتا کا الٹا چشمہ ایک پروگرام ہے جو آپ کو بہت شوق سے دیکھتے ہیں, آپ لوگ سب لوگ دیکھتے ہوں. کیوں بول رہے ہیں؟ اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ ان کا مقابلہ کرنا ہے ہمیں. تارک مہتا کا الٹا چشمہ میں کیا ہے؟ یہ ایک نیو انڈیا کا کانسیپٹ ہے جس میں کالونی کے اندر مسلمان نہیں رہتا, مسلمان کالونی کے باہر رہتا ہے. اور مسلمان عزت مند انسان نہیں ہے. مسلمان کا کام کیا ہے؟ ان لوگوں کے حساب سے پنچر بنانا, چھوٹی دکان کھولنا اور دوسروں کی خدمت کرنا. یہ تصور 15-20 سال سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. کبھی ہم نے سوال کیا کہ ایسا کیوں ہے؟ اگر آپ بنانا چاہتے ہو ایک پروگرام جس میں تمام ملک کے لوگ ہوں تو 15% مسلمان بھی ہے, 16%, ان کو کیوں نہیں لے رہے ہو؟ کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ آپ ان کی کالونی کا حصہ بنیں, لیکن آپ چاہتے ہو کہ آپ ان کے پروگرامز دیکھیں اور ان کو پیسہ پہنچائیں. فرق ہے ان میں اور آپ میں. وہ آپ کو نہیں چاہتے لیکن آپ انہیں چاہتے ہیں. تارک مہتا میں ایک پروگرام ہے, اس میں ایک کیریکٹر ہے جو دوسرے کی بیوی کو چھیڑتا ہے. بچپن سے بچوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے؟ کہ دوسروں کی بیوی کو چھیڑنا مزہ ہے, اوکے, ٹھیک ہے, بچپن سے سکھایا جا رہا ہے. ایکسٹرا میرٹل افیئر, دوسروں کی بیویوں کے ساتھ رشتہ رکھنا بچپن سے ٹریننگ دی جا رہی ہے. آپ کو لگ رہا ہے یہ ایسے ہی ہے؟ سب پلانڈ ہے, سب پلانڈ ہے.
میں اور زیادہ بیان نہیں کروں گا، میں موارد خالی بتا دوں کہ فلمز کے اندر کیا کیا چیزیں پروموٹ کی جا رہی ہیں، پھر میں بچوں پہ آؤں گا، آخر میں مجھے 10 منٹ بچوں پہ بات کرنی ہے۔ مرد کا مرد کے ساتھ رشتہ، اس پہ فلم بنائی گئی، 42 کروڑ روپے اس فلم پہ خرچہ ہوئے۔ مرد کا مرد کے ساتھ رشتہ رکھنا جائز ہے اور اچھا ہے، کسی اور کی بیوی کے ساتھ رشتہ رکھنا، اس پہ فلم بنائی گئی، 40 کروڑ سے زیادہ خرچہ کیا گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ فلم نہیں بنتی ہے، یہ سماج کے اندر اس چیز کو بتایا جاتا ہے کہ اٹس اوکے ٹو ڈو دس، یہ ٹھیک ہے، کامن ہے، ایسے ہی اٹس اوکے، کم آن یار، آرتھوڈاکس کیوں ہو رہے ہو؟ تیبو کو توڑے جاتے ہیں اس طریقے سے سوسائٹی کے، جو برا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ہو گیا بالی ووڈ، ہالی ووڈ، جتنی بھی چیزیں ہیں عزیزان گرامی، اتنی چیزیں ہیں بیان کرنے کے لیے، شاید میں 10 دن بھی بیان کروں تو کم پڑیں گے، لیکن آپ کو یہ پتہ چل جانا چاہیے خطرے کی گھنٹیاں ہیں یہ۔ میں آپ کو ایک دو چیز بیان کر رہا ہوں، 100 200 بیان کر سکتا ہوں۔ یہ خطرے کی گھنٹیاں ہیں۔ فلم کے اندر ساس اور بہو کے ریلیشنز کو کس طریقے سے فلمز اور سیریلز کے اندر نئی نئی ترکیبیں سکھائی جاتی ہیں کہ اپنی ساس سے کس طریقے سے لڑنا ہے، دیورانی سے کس طریقے سے لڑنا ہے، یہ فلمز سیریلز میں سکھایا جاتا ہے۔ شارٹ فلمز آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں گے، ٹیچر کا اسٹوڈنٹ کے ساتھ ریلیشن، بھابھی کا دیور کے ساتھ ریلیشن، سالی کے ساتھ ریلیشن، یہ تمام چیزیں فلمز کے عنوان سے ہزاروں و لاکھوں کی تعداد میں جوانوں کے سامنے روز آتی ہیں۔ یہ کیا جا رہا ہے؟ توجہ رہے عزیزان گرامی، جو سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تھی وہ کیا تھی؟ پاکیزہ رہنا، پیور رہنا، آنکھوں کو پیور رکھنا، جسم کو پیور رکھنا، فکر کو پیور رکھنا، کردار کو پیور رکھنا۔ اس کے سامنے پوری ایک دنیا بنائی جا رہی ہے کہ کہیں پر بھی تمہیں پاکیزہ نہیں رہنا ہے۔ اور ایسے ہی سماج میں زہرا کی ماننے والی بیٹیاں اور بہن وہ ہوتی ہیں کہ کہتی ہیں تم سامنے سے سیلاب بھی لے کے آ جاؤ گے تو ہم یا زہرا کرتے کرتے ان سب پورے سیلاب کا مقابلہ کریں گے۔ یہ ہے تعلیمات اہل بیت۔ عزیزان گرامی، سوشل میڈیا کے اوپر کچھ دیر گفتگو کر لوں۔ مولا کائنات نے کیا کہا تھا؟ آنکھوں سے دل تک کا راستہ ہے۔ فیس بک کی کمپنی کی ایک لیڈی ہے جس نے فیس بک چھوڑ دیا، اور اس نے فیس بک کے پیپرز کو نکالا، لیک کیا اور بتایا کہ فیس بک کیا کرتا ہے۔ ہندوستان میں خاص طور پر ہندو مسلمان فساد کرانے میں فیس بک کا بڑا ہاتھ ہے، اس نے یہ کہا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود ان کے لیکڈ پیپرز ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس ٹائپ کے کانٹینٹ کو ہم روک دیں گے تو ہمارا بزنس خراب ہوگا، اس لیے ان کو ڈیلی نفرتیں فیڈ کرتے ہیں، نفرتیں ڈالی جاتی ہیں۔ روک سکتے ہیں لیکن نہیں روکتے۔ وہی چیز ہم مزے سے یوز کرتے ہیں۔ اب سنیں، اس سے زیادہ خطرناک، وہ کہتی ہے جب فیس بک کوئی نیا پروفائل کوئی انسان کھولتا ہے تو فیس بک کو یہ نہیں پتا ہوتا اس کو کیا پسند ہے، تو سب سے پہلی چیز فیس بک کیا دکھاتا ہے؟ گندی موویز۔ ہر جوان کے لیے کمپلسری ہے کہ فیس بک ان کے سامنے ہر کچھ سیکنڈز میں ایک گندی فلم کا سین دکھائے۔ یہ ہاتھوں میں جو آپ کے موبائل ہے، یہ آپ کو اس لیے دیا گیا ہے تاکہ آپ کی پاکیزگی آپ سے چھین لی جائے۔ آپ امام کے سپاہی بننا چاہتے تھے، وہ آپ کو امریکہ کا سپاہی بنا کے چھوڑ دیں گے۔ جس کے اندر پاکیزگی نہیں ہوگی وہ امام کا کیا سپاہی بنے گا؟ فیس بک، اسی طریقے سے انسٹاگرام کے اوپر کیس ہوا ہے جس میں جو انڈر ایج لڑکیاں ہیں دنیا میں، 18 ایئرس سے کم یا اطراف میں جو لڑکیاں ہیں، ان کے اندر ڈپریشن، ذہنی تناؤ کا شکار ہیں اس وجہ سے کیونکہ انسٹاگرام پہ روز دیکھتی ہیں کہ لیڈیز ایسی ہوتی ہیں، مجھے ایسا ہونا چاہیے،
اور کیونکہ میں ایسی نہیں ہوں تو میں ڈپریشن میں ہوں. عزیزان گرامی، جو سوشل میڈیا آپ یوز کرتے ہیں روز، یہ لالی پاپ نہیں ہے جسے آپ چوس رہے ہیں، یہ ڈرگز ہے جو آپ کے منہ میں دیا جا رہا ہے اور آپ کو عادی بنایا جا رہا ہے. پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں عزیزان گرامی، اور میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سیرت زہرا کے مقابلے میں، سیرت اسلام کے مقابلے میں پورے سماج کو ڈسٹروائے اور نابود کرنے کے لیے منصوبہ بندی سے کام ہو رہا ہے. پورے کانفیڈنس کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں، اور جو کہہ رہا ہوں اس کے لیے ڈیٹا اور سٹیٹسٹکس میرے پاس ہے، آپ کے پاس پیش کر سکتا ہوں. عزیزان گرامی، ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد پر. اسلام نے کیا آپ کو کہا تھا؟ اسلام نے کہا تھا اپنی آنکھوں کو پاکیزہ رکھنا. قرآن نے کیا حکم دیا کہ جب نامحرم کو دیکھو تو آنکھیں نیچے کر لو. مرد اور عورت دونوں کو حکم دیا یہ کہ آنکھیں نیچے کر لو. ایسے ایک اچھا سماج بنے گا، ایسے ایک اچھا سماج بنے گا. عزیزان گرامی، آخری چیز میں نے بتایا، میڈیا، موویز، فلمز، جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو اس پاکیزہ زندگی، پاکیزہ حیات جو نبی اور اہل بیت چاہتے تھے اس سے دور کرنا چاہتی. مولانا کیا کریں؟ کرنے کے لیے تو بہت چیزیں ہیں، وہ بیان کرنے کے لیے 10 گھنٹے چاہیے، لیکن ایک شارٹ میں آپ کو ایک چیز بیان کروں. یہ منبر جو تھا اور یہ امام باڑہ جو تھا، پوری توجہ سے سنیں اس بات کو عزیزان محترم. یہ امام باڑہ کیوں بنایا جاتا تھا؟ پہلے مسجد کے علاوہ امام باڑہ بنایا جاتا تھا، اس لیے تاکہ امام باڑہ میں، امام بارگاہ میں کیا ہو؟ تربیت ہو، اور یہاں ایمان ایسا بنے، عمل ایسا بنے، یہاں سے لوگ نمازی بنے اور نماز خانے میں جائیں. یہ تربیت کی جگہ تھی. امام بارگاہ کا ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ یہاں پر مسلم، نان مسلم سب آ سکتے ہیں. یہاں پہ دلت آ سکتے ہیں، آدیواسی آ سکتے ہیں، سب آ سکتے ہیں. ہم بلاتے نہیں، یہ بات الگ ہے، لیکن آ سب سکتے ہیں. امام بارگاہ کو ایسا ہونا چاہیے کہ سب آئیں، ہم سب کے خیر کے لیے بات کریں. جو ہم نے پہلی مجلس میں بات کی، یدعون الی الخیر، سب کے فائدے کی ہمیں بات کرنی چاہیے. مولانا کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے، جس آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ کھانا بناتے ہیں کہ نہیں؟ بناتے ہیں. بھوک لگتی ہے تو کھانا بنتا ہے، کھاتے ہیں نا. بھوک لگی، ابھی تک ہمیں احساس نہیں ہوا ہے کہ ہمیں دینی اسلامک کانٹینٹ کی بھی ضرورت ہے. ہمیں بھوک نہیں لگی. ہمیں اسلامک انٹرٹینمنٹ کی بھوک نہیں لگی ہے کہ ہماری فیملیز کے لیے اسلامک انٹرٹینمنٹ ہونے چاہیے. ہم فلمز بنائیں، ہم سیریلز بنائیں جو پاکیزہ ہوں. بہت بڑی بڑی باتیں کرتے مولانا، اہل بیت تھے ہی نہیں چھوٹی بات کرنے کے لیے. وہ آپ کا دین برباد کرنے کے لیے 20 کروڑ خرچہ کر سکتے ہیں، تو آپ اپنا دین محفوظ کرنے کے لیے 20 کروڑ کیوں نہیں خرچہ کر سکتے ہیں؟ پہلے آپ نے امام بارگاہ بنائی تھی دین محفوظ کرنے کے لیے، ابھی آپ کو اپنے موبائل کو امام بارگاہ بنانی پڑے گی اپنے جوانوں کو محفوظ کرنے کے لیے. جنگ وہاں ہے، ایسا نہیں ہے کہ جنگ وہاں ہو گولیاں ہم یہاں چلائیں. وہ فلم بناتے ہیں 20 ملین لوگ دیکھتے ہیں، ہم مجلس کرتے ہیں 300 لوگ دیکھتے ہیں، 1000 لوگ دیکھتے ہیں. کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. آپ کو اس میدان میں جا کے لڑنا ہوگا، اس میدان میں ان کا مقابلہ اس میدان میں کرنا ہوگا. کریں گے، اور یہ یقین رکھیں کہ آئیڈیالوجی صرف علی والوں کے پاس ہے ان سے مقابلہ کرنے کی. فکر ہمارے پاس ہے، لیکن ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت صحیح تدبیر اور پلاننگ کی ہے، تاکہ ان سے صحیح جگہ پر، صحیح موقع پہ ان کا مقابلہ کیا جا سکے. عزیزان گرامی، انٹرٹینمنٹ کریشن جو ہے یہ ضروری ہے. آج نہیں لگ رہا ہے، 10 سال کے بعد لگے گا آپ کو، 15 سال کے بعد لگے گا، 20 سال کے بعد لگے گا. جتنا لیٹ کرو گے اتنا لیٹ پہنچو گے. ضروری ہے.
انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. خصوصاً بچوں کی طرف توجہ دیں. پاکیزہ بچے بنانے کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. گھر میں بچے ہیں, ڈیڈی تھکے ہوئے آئے ہیں, ممی کچن میں کام کر رہی ہے, بچہ کیا کر رہا ہے؟ بچہ کیا کر رہا ہے بتائیں؟ بچے ہوتے بھی ایک یا دو ہی ہیں, تھوڑا تھوڑا دیر کھیل کے تھک جاتے ہیں. 4-5 ہوتے تو آپس میں گیم زیادہ کھیل بھی سکتے تھے, کل میں نے بیان کیا, لیکن وہ تو ہے ہی نہیں, تصور ہی نہیں ہے. بچے کیا کر رہے ہیں؟ موبائل پہ لگے ہوئے ہیں, ہے نا؟ آپ میرے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. بچے کیا کر رہے ہیں؟ موبائل پہ لگے ہوئے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں نہ ماں کو پتا ہے نہ باپ کو پتا ہے. اس نے سیریل میں کیا دیکھا آپ کو پتا ہے؟ کارٹون میں کیا ہوا آپ کو پتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا دیکھا اس نے آج. آپ کے بچے نے کیا دیکھا میں آپ کو بتاتا ہوں. جونی جونی یس پاپا سانگ سنا ہے اپنے بچپن میں؟ سنا ہے نا؟ اب جا کے یوٹیوب پہ ڈالے جونی جونی یس پاپا, اس میں 2 پپا اور 2 مما آتے ہیں. بچپن سے آپ کے بچوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ 2 پپا اور 2 مما ہونا اٹس اوکے. بچپن سے ان کی تربیت کری جا رہی ہے. 25 ملین سے زیادہ ویوز اس ویڈیو کے ہیں, ریسنٹلی ریلیز ہوا ہے. امام کیا فرماتے ہیں عزیزان گرامی؟ امام فرماتے ہیں اپنے بچوں کی, اپنے اولاد کی جو ہے 3 صفتیں ان کے اندر, الا ثلاث خصال, ان کے اندر 3 چیزیں پیدا کرو اپنے بچوں کے اندر. 3 چیزوں کی ان کے اندر ادب پیدا کرو. کیا ہے؟ حب نبیکم و حب اہل بیت ہی و قراءۃ القرآن. یعنی معصوم کہہ رہے ہیں کہ 3 چیزیں اپنے بچوں کے اندر پیدا کرو. نبی کی محبت, اہل بیت کی محبت, اور کس کی محبت؟ اور قرآن کی قراءت. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو یہ پڑھائیں, بچوں کے اندر یہ کریٹ کریں. کیسے کریٹ کریں گے؟ میں پوری شیعہ قوم کو چیلنج کرتا ہوں اس منبر سے, بڑی بات کر رہا ہوں, بالکل کانفیڈنس سے کر رہا ہوں. کیا آپ کے پاس اپنے بچوں کو دکھانے کے لیے نبی کی ایک کارٹون کی پوری ایک سیریز ہے؟ کیا آپ کو اپنے بچوں کو دکھانے کے لیے مولا علی علیہ السلام پر ایک 3D ہائی کوالٹی کارٹون آپ کے پاس موجود ہے؟ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ میرے بچوں کو حضرت فاطمہ زہرا کے لیے کارٹون دکھانا چاہتا ہوں, میرے پاس نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کروڑوں روپے کا آپ کھانا کھلاتے ہیں, کروڑوں روپے کا کارٹون نہیں بنا سکتے؟ اہل سنت نے غلام رسول بنایا, 20 کروڑ خرچہ کیا. کیوں کیا؟ پاگل تھوڑی نہ ہے, وہ اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں. کچھ علماء آ کے کہتے ہیں بچوں کو غلام رسول نہیں دکھائیں, کنیز فاطمہ نہیں دکھائیں, پاکستان سے بنا ہوا ہے. خوب نہیں دکھائیں تو کیا دکھائیں پیرنٹس؟ آپ نے کیا بنایا ہے؟ انہوں نے جے بھیم بنایا, شیوا بنایا, اپنی آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرنے کے لیے 20 کروڑ 25 کروڑ 40 کروڑ خرچہ کر رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں کھانا کھلانا ہے, کسے؟ خود کو کھانا کھلانا ہے. جو قوم کی ضرورت ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. عزیزان گرامی 20 سال شاید 10 سال کے بعد ہم جاگیں گے, جب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی. کم سے کم 1.5 نسل ہماری اپنے ہاتھوں سے نکل چکی ہوگی. منبر کی ذمہ داری آپ کو بیدار کرنا. عزیزان محترم, معصوم کیا کہتے ہیں سنیں, معصوم کی حدیث. معصوم کہتے ہیں, ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. معصوم کہتے ہیں علموا سیبانکم من علمنا, اپنے بچوں کو تعلیم دو ہمارے علم کی. کیا کرے معصوم؟ ہمارے علم کی تعلیم دو. ہمارے پاس کوئی سسٹم ہے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے سوائے وہ ایک بورنگ سسٹم جو ہمارا مدرسے کا سسٹم ہے. میں اس کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں, لیکن اپڈیٹ ہونا پڑے گا, ماڈرن ہونا پڑے گا. آپ کا کمپٹیشن ڈزنی سے ہے. یہ بچہ اگلا ویڈیو جو دیکھ رہا ہے, یہ گھر پہ جا رہا ہے, وہ ڈزنی سے آپ کمپیٹ کر رہے ہیں. آپ کو اپنے سسٹمز کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا. آپ 20 سال پہلے 30 سال پہلے بنائے ہوئے سسٹم سے ابھی اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں. پاسبل نہیں ہے نا, پاسبل. اپ گریڈ کرنا پڑے گا. معصوم کیا کہہ رہے ہیں؟
معصوم یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو تعلیم اہل بیت سکھاؤ. کب؟ سنیں، کہتے ہیں ما ينفعهم اللہ بہ لا تغلب علیہم المرجعۃ برائحہ. کیا کہہ رہے ہیں معصوم؟ معصوم یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو ہماری تعلیم سکھاؤ اس کے پہلے کہ جو گمراہ قومیں ہیں وہ آ کے ان کے ذہنوں پر اپنی باتوں کو غالب کر دیں. وہ کارٹون دیکھ کے ان کے ذہنوں میں سب چیزیں غالب ہو گئی ہیں. اب آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی بات سنیں، آپ کی بات نہیں سنتے. کیوں نہیں سنتے؟ کیونکہ ہم نے ان کو غذا نہیں دی جو غذا ہمیں ان کو دینے کی ضرورت تھی. بات تلخ ہے لیکن حقیقت ہے. ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، میڈیا کے لیے کام کرنا ہوگا. عزیزان گرامی، کب تک ہم کہیں گے نہیں ان کا میڈیا سٹرونگ ہے، ہمارا میڈیا کمزور ہے؟ ہمیں آگے آنا ہوگا، ہمیں کام کرنا ہوگا. عزیزان محترم، خصوصاً جوان سوچیں، نئی تدبیر بنائیں، نئی پلاننگ بنائیں، مقابلہ کریں. کب تک کنزیومر بنیں گے پروڈکٹ کا؟ آپ کو کریٹر بننا ہے، پروڈیوسر بننا ہے تاکہ آپ مقابلہ کر سکیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ مشکلیں ہیں، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وقت کا امام ہمارے پیچھے ہے، ہم تنہا نہیں ہیں. ہم ایک صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں. پیچھے سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آگے آ جائیں، تھوڑا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خب عزیزان گرامی، جو گفتگو ہو رہی ہے کہ سخت ہیں حالات لیکن مقابلے کی ضرورت ہے. خصوصاً میڈیا میں مقابلے کی ضرورت ہے. بہت ساری چیزیں ہمیں کرنی ہیں اور جو ہم کریں گے انشاءاللہ، مولا نے ساتھ دیا انشاءاللہ تو، اور مولا کی رضایت کے بعد انشاءاللہ چینج ہوگا. سب سے پہلی چیز ایکسیپٹ کرنا ہے کہ ہمارے یہاں پرابلم ہے. دس از دا فرسٹ اسٹیپ ٹو سالو اٹ. پہلا اسٹیپ اس کو سالو کرنے کا ہے کہ پرابلم کو ایکسیپٹ کیا جائے کہ پرابلم ہے. اب میں آپ کو پرابلم کی خالی شدت کچھ چیزوں میں بیان کرتا ہوں. عزیزان گرامی، آپ کی آنکھیں کھلنے کے لیے میں ان چیزوں کو فہرست وار صرف بیان کر رہا ہوں، وگرنہ ضرورت ہے کہ ہر پوائنٹ پہ ڈیٹیل میں بات ہو. سنیں، نئی سپرمین کی سیریز آ رہی ہے. بچے جتنے بیٹھے، سپرمین پتہ ہے نا؟ دیکھتے ہیں کہ نہیں سپرمین؟ نہیں دیکھتے ہیں تو کیسے پتہ ہے؟ دیکھتے ہیں تو پتہ ہے نا سپرمین. سنیں عزیزان گرامی، سپرمین کی نئی سیریز آ رہی ہے. مجھے پتہ ہے کہ آپ بولیں گے بچوں کے سامنے یا لیڈیز کے سامنے یہ سب باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ضروری ہیں. اہل بیت ممبر سے کرتے تھے، اس لیے میں ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں. اس سپرمین کی گرل فرینڈ نہیں ہے سیریز میں، بوائے فرینڈ ہے. یہ نئی سیریز آنے والی ہے. آپ ریسرچ کریں، آپ کو خود آپ کے سامنے آ جائے گا. آپ گوگل پہ جائیں، یہ ریسرچ کریں، خالی سرچ کریں کہ کتنے سیریلز اور کتنے کارٹونز ایسے ہیں جو بچپن سے بچوں کو رومانٹک سینز سکھاتے ہیں. 100 سے زیادہ سیریلز آپ کے سامنے ایسے آ جائیں گے، 100 سے زیادہ سینز آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ جو آپ کا 3 یا 4 یا 5 سال کا بچہ ہے اس کو بچپن سے سکھایا جا رہا ہے کہ زندگی میں رومانس کرنا چاہیے. اور آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کے بچوں کو سکھایا جا رہا ہے. شین چین ایک فیمس سیریل ہے انڈیا میں. شین چین کو جب آپ جا کے دیکھیں گے تو آپ سرچ کریں گے، اس کا ایک ایپیسوڈ کو بین کیا گیا انڈیا میں صرف اسی وجہ سے، کیونکہ اس کے اندر یہ چیزیں بڑھ گئی تھی زیادہ. بچپن میں بچوں کو وائلنس سکھایا جاتا ہے، لڑنے سکھایا جاتا ہے، برے ریلیشنز کے بارے میں سکھایا جاتا ہے، پاکیزگی، اچھی زندگی، یہ سب چیز کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا. عزیزان گرامی، جس سماج میں ہم زندہ ہیں، پوری توجہ کا طالب ہوں. اہل بیت نے ہمیں کیا سکھایا ہے اسی کے لیے بیان کیے ہیں جو آپ کے سامنے بیان کرنا. ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد پر. اہل بیت نے بتایا اگر پاکیزگی کی طرف بڑھنا چاہتے ہو
تو سب سے پہلے ایک پہلی چیز جو آپ کو کرنا ہے وہ گفتگو میں پاکیزہ ہو جاؤ. خواتین سے خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ جب مردوں سے بات کرو تو آواز پتلی کر کر اور بناوٹ کر کے نامحرم سے بات نہ کرو. آواز پتلی کر کر، یعنی خدا نے عورت سے یہ چاہا ہے کہ اپنے لہجے کا بھی خیال کرو گفتگو کرتے وقت. کیوں؟ خدا نے قرآن میں اس ریزن بھی بتایا ہے. ریزن کیا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ کچھ مرد ایسے ہیں جن کے اندر مرض موجود ہے، تمہاری پتلی آوازیں ان کے مرض کو بڑھاوا دیں گی. قرآن مرد، ممبر سے کہہ رہا ہوں، امام خمینی یا دیگر علماء نے بھی کہا ہے، مرد تو چاہتا ہی تھا کہ عورت بےہودہ ہو، عورت لباس اتار دے، کپڑے اتار دے. مرد کو تو انجوائے کرنا تھا، عورت کو سوچنا چاہیے میں کیوں کر رہی ہوں ایسا. دنیا بھر کے مرد تو چاہتے ہی یہ تھے. ورلڈ وار کے بعد جب انہیں ضرورت پڑی سٹاف کی، لیبر کی، تب انہیں میدان میں لایا. وگرنہ 150-200 سال پہلے آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں، برٹین میں جو لڑکیاں رہتی تھیں یا لیڈیز رہتے تھے وہ ایسے ہی کپڑے پہنتے تھے جیسے آج ہم پہن رہے ہیں. عزت، ادب، مؤدب ہونا، سب لوگ یہی مانتے تھے کہ لباس پہننا اچھی چیز ہے. پچھلے 150-200 سال میں یہ گرایا گیا ہے. روایتوں میں ہے کہ اگر بی بی سے کچھ لوگ سوال کرنے آتے تھے تو بی بی جب جواب دیتی تھی دروازے کے پیچھے سے تو انگلی اپنی زبان میں رکھ لیتی تھی تاکہ آواز بھی نہ پہچاننے پائیں کہ فاطمہ کی آواز کیا ہے، لوگ پہچان نہ سکیں. نامحرم مرد. پاکیزگی کا کتنا خیال ہے. یہ سیرت حضرت زہرا ہے جس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں تو ماڈرن ہے کہ ہسبینڈ اپنی وائف کے ساتھ اور 3-4 ہسبینڈ اپنی وائفز کے ساتھ بیٹھے ہیں ہو رہا. پرہیز کرو، باؤنڈریز بناؤ کہ شیطان کب دل میں وسوسہ ڈال دے گا تمہیں نہیں پتا. کیا میں قرآن کی آیت ہے جو آپ کے سامنے ذکر کی. روایتوں میں ہے نگاہوں میں پاکیزگی. کچھ جوان جو ہیں رسول کے زمانے میں وزن اٹھا رہے تھے کہ سب سے زیادہ وزن کون اٹھائے گا. گیم تھا ان کا. گیمز کھیلنے اسلام میں اچھا ہے، دن کا ایک حصہ انسان کو انٹرٹینمنٹ اور انجوائمنٹ کے لیے رکھنا چاہیے. اسلام نہیں چاہتا تم بورنگ سے رہو، ایسے بیٹھے ہو. مسلمان ہے کونے میں ایسے ہی بیٹھا رہتا ہے. کس نے کہا تم کو مسلمانوں کو ایسا رہنے کے لیے؟ خوش رہو، شاد رہو. رسول اللہ کیسے تھے؟ مولا کائنات کیسے تھے؟ مولا کائنات جب خلفاء نے مولا کائنات کا حق چھینا تو ایک ریزن یہ دیا کہ مولا علی علیہ السلام بہت جوویل ہیں، بہت ہی یعنی مذاق مزاحیہ ہیں، اس وجہ سے یہ خلیفہ سوٹ نہیں ہوں گے. اب سوچیں مولا کائنات کا کیریکٹر کیسا تھا. ہم لوگوں نے اسلام کو بورنگ کیوں بنایا؟ اسلام انجوائمنٹ کا طریقہ ہے. آپ اسلام میں انجوائے کریں حلال طریقے سے، حلال انجوائمنٹ کی طرف بڑھیں. آنکھوں میں پاکیزگی. نبی دیکھ رہے تھے کچھ جوان کھیل رہے ہیں، گیمز کھیل رہے ہیں وزن اٹھانے کا. لاسٹ میں ایک جوان جیت گیا. نبی نے پوچھا تمہیں پتہ ہے سب سے زیادہ طاقتور انسان کون ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ بتائیں نبی. تو انہوں نے کہا یہ اتنی ہلکی سی پلک ہے نا، بڑا پتھر اٹھانا آسان ہے لیکن یہ ہلکی سی پلک نامحرم کے سامنے نیچے گرا لینا زیادہ سخت ہے. آنکھوں کی پاکیزگی اسلام سکھاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ اس کے ذریعے سے آپ جتنا دیکھیں گے اتنا خواہشیں بڑھیں گی. یہ ممکن نہیں ہے کہ دیکھیں بھی اور خواہشیں نہ بڑھیں. یہ ریسرچ ہوئی ہیں، ساری ڈاکیومنٹس ہیں، یو کے یو ایس یونیورسٹیز کی سائنٹیفک ریسرچ ہیں کہ آپ کوئی چیز دیکھیں اور آپ کی نفس پر اس کا اثر نہ ہو، یہ پاسبل نہیں ہے.
پاسبل نہیں. روایت جو قرآن کی آیت ہے کہ اپنی آنکھوں کو نیچے کر لو، وہ کیا واقعہ ہے، اس کی سند کیا ہے، کہاں سے اس کی شان نزول کیا ہے؟ کہ ایک شخص تھا، وہ چل رہا تھا، ایک خاتون گزرتی ہیں، خوبصورت ہوتی ہیں، وہ صحابی جو ہیں خاتون کو دیکھنے کے لیے پیچھے مڑتا ہے، وہ خاتون کراس کر لیتی ہیں، یہ پیچھے دیکھتے دیکھتے مڑتے مڑتے چلتا رہتا ہے اور اس کا سر جا کے دیوار سے لگ جاتا ہے، اور وہ سر جب دیوار سے لگتا ہے تو خون نکلتا ہے، وہ نبی کے پاس جاتا ہے، نبی کو پورا ماجرا سناتا ہے. تو قرآن کی یہ آیت خدا جو ہے نازل کرتا ہے کہ مردوں کو کہتا ہے تم بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، عورتوں کو کہتا ہے تم بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. یہ نگاہیں نیچی رکھنا سوشل میڈیا پر بھی ہے. رات کو جو موبائل دیکھا جاتا ہے، یہ موبائل جو آپ کو کیا کیا دعوتیں دیتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے مطابق. عزیزان گرامی، یہ موبائل ہے نہیں یہاں پر، موبائل جو ہے آپ اس کے سامنے کبھی ایکسپیریمنٹ کریں، جن کے پاس انسٹاگرام ہے ایکسپیریمنٹ کریں. آپ اس کے سامنے بولیں، مثال کے طور پر آپ بولیں کہ میں جو ہے بھاؤ نگر پورٹ جانا چاہتا ہوں، بھاؤ نگر پورٹ میں ہوٹلز کون سی ہیں، آپ کھولیں نہیں، آپ اس کے 10 منٹ کے بعد وہ ایپلیکیشن کھولیں، آپ کو اس کا ایڈ آئے گا. انسٹاگرام کمپنی کے اوپر اور کئی کمپنیز کے اوپر کیس کیا گیا ہے کہ تم موبائل اور ایپلیکیشن بند ہے اس کے باوجود تم ہماری پرسنل باتیں سنتے ہو، ہماری زندگی کی پرسنل باتیں یہ سنتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ان خود کہہ رہے ہیں وہ لوگ. آپ جو بات کر رہے ہیں نا اس کے مطابق آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے آپ کو ویڈیوز ویسے ہی آتے ہیں. آپ نے پچھلی 10 بار جو چیز کلک کی ہے اگلے 1000 بار وہی چیز آئے گی. آنکھوں کی پاکیزگی یعنی کیا؟ آنکھوں کی پاکیزگی یعنی سوشل میڈیا میں پرہیز کرنا. میں تو کہتا ہوں ڈیلیٹ کر دیں ایپس. اگر یا آپ کے اندر اتنا کنٹرول ہو کہ آپ مقابلہ کر سکیں، اور اگر کنٹرول نہیں ہے، خصوصاً فیس بک کے سلسلے میں تو واضح ہے کہ وہ سافٹ پورنوگرافی کو پروموٹ کرتا ہے، واضح ہے، کلیئر ہے، اس کا الگوریدم ہی ایسا ہے. تو اور علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کہیں پر کوئی آپ کو یقین ہو کہ کوئی آپ کو ایسی چیزیں دکھاتا ہے، وہ جگہ پر جانا حرام. خوب سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا پہ صبح سے شام تک یہ چیزیں آ رہی. آنکھوں کی پاکیزگی اہمیت رکھتی ہے. اب بی بی کی سیرت میں آ کے دیکھتے ہیں. میں نے کل آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کیا کہ جب نبی آئے تو نبی نے کیا کہا؟ گھر کا کام زہرا کریں گی، باہر کا کام علی کریں گے. بی بی نے کیا جواب دیا تھا؟ بی بی نے کہا تھا میں اس سے زیادہ خوش آج تک نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ مجھے نامحرم کے سامنے جانا اور نامحرم کا میرا دیکھنا، دونوں چیز سے میں بچ گئی کیونکہ میں گھر پہ رہوں. یہ بی بی کی سیرت ہے. آنکھوں کا پردہ. بہت سارے لوگ بولتے ہیں مولانا حجاب کیا ہے؟ آنکھوں میں پردہ ہونا چاہیے. یہ تمہارے آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا گیا ہے کہ مرد چاہتا ہے یہ کہ تم یہ کہو کہ آنکھوں کا پردہ ہونا چاہیے، اور مرد کبھی آنکھوں کا پردہ نہیں کرے گا. بنایا نہیں کیا ایسا؟ عزیزان گرامی، تیسری چیز جو پاکیزگی کے لیے ضروری ہے، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. آپ لوگ تھکے تو نہیں ہیں؟ ایک نعرہ لگاتا ہوں، آپ لوگ ایک جوک پہلے سناتا ہوں، پھر ایک نعرہ لگاتا ہوں تھوڑا تھکن دور کرنے کے لیے. میں ایک جگہ تبلیغ کے لیے گیا تھا تو میں نے ایک نعرہ لگایا تھا. اب وہ نعرہ پہلے لگاتا ہوں، جوک بعد میں سناؤں گا. نعرہ یہ ہے کہ میں آپ سے پوچھوں گا تھکا کون، تو آپ کہیں گے دشمن. پھر میں پوچھوں گا دشمن کون، تو آپ کہیں گے امریکہ. میں پوچھوں گا کس نے کہا، تو آپ کہیں گے خمینی نے
خمینی کون؟ بت شکن زندہ باد، امریکہ مرد آباد. میں ایک دو بار کہوں گا تو آپ لوگ پریکٹس کر لیں گے. تھکا کون؟ دشمن. تھکا کون؟ دشمن. دشمن کون؟ امریکہ. دشمن کون؟ دشمن کون؟ کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ خمینی نے. کس نے کہا؟ خمینی کون؟ بت شکن. خمینی کون؟ بت شکن زندہ باد، امریکہ مرد آباد. اب میں نعرہ لگاؤں گا، آپ اچھے سے جواب دیجئے. تھکا کون؟ تھکا کون؟ دشمن کون؟ دشمن کون؟ کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ خمینی کون؟ خمینی کون؟ بت شکن. بت شکن امریکہ. 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 اسرائیل. ماشاءاللہ. اب میں ایک جگہ تبلیغ کے لیے گیا تھا، میں نے نعرہ لگایا، یوم قدس تھا. اس کے بعد ایک جوان لڑکا آیا میرے پاس، بولتا مولانا مجھے سب بات تو آپ کی سمجھ میں آئی، لیکن یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ آپ دودھ چکن زندہ باد کیوں بول رہے تھے. تو میں سوچا میں نے کب دودھ چکن زندہ باد کے بولا. اب وہ میں بہت دیر سوچا، بعد میں مجھے کلک ہوا، ہاں میں بت چکن بول رہا تھا اور یہ پبلک دودھ چکن زندہ باد کے نعرے لگا رہی تھی. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. خوب. لباس کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی. میں معذرت میں بھول گیا کنیکشن کے کون سی بات اس سے پہلے کر رہا تھا. اگر آپ لوگ کو یاد ہے تو بتائیں. کیا آپ لوگ بھی بھول گئے؟ ہاں ہاں آنکھوں کی پاکیزگی کے سلسلے میں. ابھی اس کے بعد جو دوسری چیز، آنکھوں کی پاکیزگی بھی فی الحال اتنی آج کے لیے کافی ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، ہم سب جانتے ہیں، اور یہی راستہ ہے خدا تک پہنچنے کا، یہی راستہ ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا. چلیے ایک اور واقعہ بیان کر دوں کہ واقعے کی بات ہے، پھر تیسری چیز پہ میں لے کے آؤں گا. ایک عالم دین ہے، بہت بڑے عارف ہیں، بہت بڑے عارف. وہ عارف کیسے بنے پتہ ہے؟ ایک بار وہ خیاط تھے، رجب علی خیاط، ٹیلر تھے. وہ ٹیلر تھے، لباس بناتے تھے. ایک بار ان کو ایک خاتون جو ہے ان کو پسند کرنے لگی. انہوں نے بہانے سے اس خاتون نے اپنے گھر پہ بلایا لباس کے لیے اور اظہار کیا کہ میں آپ کے لیے حاضر ہوں. یہ رجب علی خیاط کو. رجب علی خیاط نے کیا کہا؟ توجہ رکھیں جوان خصوصاً. رجب علی خیاط نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اجازت دیں، چند لمحہ میں واش روم جانا چاہتا ہوں. وہ واش روم گئے. اس زمانے میں واش روم آج کی طرح فلش والے نہیں ہوتے تھے، وہاں جو ہے ٹوائلٹس وغیرہ وہاں موجود ہوتے تھے. انہوں نے وہ لیا پورا اور پورے اپنے بدن پہ لگا لیا. اپنے پورے بدن پہ لگا لیا اور اس خاتون کے سامنے چلے گئے. وہ خاتون کہی چلو جائیں یہاں سے، بھاگ جائیں. انہوں نے آخرت کی آنکھوں کو اس کے سامنے واضح کر دیا کہ جو تم کرنا چاہ رہی تھی حقیقت میں برائی کو گلے لگانا چاہ رہی تھی، اور اس کی حقیقت یہ تھی جو میں نے تم کو دکھایا. خدا نے اس رات سے رجب علی خیاط کے لیے راستے کھول دیے. اب وہ آخرت کی چیزیں دیکھنے لگے. یوسف اور زلیخا کا قرآن میں قصہ اسی لیے تو ہے، بچنا چاہو تو بند دروازے کی طرف بھی بھاگو. یوسف جب بھاگے تھے تو سارے دروازے بند تھے. خدا نے بند دروازوں کو کھولا. خدا نے کہا بھاگنے کی ذمہ داری تمہاری، دروازہ کھولنے کی ذمہ داری میری. جوانوں کو یہی کہہ رہا خدا، بھاگو یہاں سے، میں ساتھ دوں گا، میں مدد کروں گا. تیسری چیز عزیزان گرامی، لباس میں عفت کا ہونا ہے. لباس میں عفت کا ہونا یعنی کیا؟ یعنی قرآن نے جو قانون دیا ہے کہ عورتیں ایسا لباس نہ پہنیں جس سے ان کے باڈی کے شیپ جو ہیں وہ ظاہر ہو. عین ممکن ہے کہ کوئی پورا برقع پہنا ہو اور زیرو حجاب اس کے اندر ہو.
برقع ہو لیکن حجاب اس میں زیرو ہو. اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی نے برقع نہیں پہنا ہو، شلوار قمیض پہنی ہو، لیکن اسلامی نقطہ نگاہ سے وہ کامل حجاب ہو. دونوں ممکن ہے، کیونکہ حجاب کے قانون ہیں. حجاب کا مطلب برقع پہننا نہیں ہے، حجاب کا مطلب اپنے بدن کو چھپانا ہے. حجاب اتنا ٹائٹ بنا ہوا ہے، ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ برقع نہ پہنیں. آپ نہ پہنیں برقع، آپ شلوار قمیض پہنیں، لوز پہنیں، یہاں تک چھپاؤ، یہاں تک چھپاؤ، لوز ہو جس سے آپ کی باڈی شیپ ویزیبل نہ ہو. اس کو حجاب کہتے ہیں. قرآن نے کیا کہا ہے؟ قرآن کا حکم یہ ہے کہ آپ اپنے جسم کے اعضاء کو ظاہر نہ کریں. یہ حجاب ہے، لباس میں حجاب. بی بی کتنی کنسرن تھی، سنیں بی بی کی سیرت کیا ہے. عرب کلچر میں جس حساب سے لاشیں اٹھائے جاتے تھے، اس میں جو کفن کا جو سسٹم ہوتا تھا، اس میں نامحرم جو ہیں وہ ان کو شاید شیپ جو ہے ظاہر ہوتا تھا. تو روایت ہے کہ روایت میں بی بی ام سلمہ سے کہتی ہیں کہ میں، پہلے کی بات ہے، کہ میں پریشان ہوں کہ میری آخرت میں کہیں ایسا نہ ہو میرے مرنے کے بعد کفن کے اندر کوئی نامحرم میرے جسم کا کوئی شیپ دیکھ لے. مرنے کے بعد، زندگی میں نہیں. بی بی کنسرنڈ ہے، بی بی پریشان ہے اس کو لے کے. پھر وہ تابوت کا سسٹم بتاتی ہیں ام سلمہ. تو تابوت پھر وہاں سے داخل ہوا کہ پورا ڈھکا جائے اوپر سے بھی. بی بی اتنی کنسرنڈ ہے. ہم کتنے کنسرنڈ ہیں؟ ہم لوگوں کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے کہ جسم کا شیپ ظاہر نہ ہو. مولانا یہ آرتھوڈاکس بات نہیں، یہی دین ہے. آپ کو ترقی کرنا ہے، اسلام نے منع نہیں کیا. آپ نیوکلیئر سائنٹسٹ بنے، لیکن نیوکلیئر سائنٹسٹ بننے کے لیے جسم کا دکھانا ضروری نہیں ہے، آپ کے علم کا دکھانا ضروری ہے. علم آپ کا اتنا بلند کریں کہ دوسرے آپ کو بلائیں، اور کہیں پر آپ کو ضرورت نہ ہو کہ نعوذ باللہ جس طریقے سے دنیا بنی ہوئی ہے کہ اپنا چہرہ یا لباس یا کپڑا استعمال کر کے ترقی حاصل کرنا پڑے. نہ، اسلام نے نہیں کہا. اسلام نے کہا کردار بلند کریں. کردار بلند کریں، لوگ تمہیں خود بلائیں گے. عزیزان گرامی، ایک چیز جو آپ کے سامنے بیان کرنی تھی وہ کیا تھی؟ لباس میں پاکیزگی. لباس صاف ستھرا ہو، کلین ہو. لباس کے سلسلے میں یہ بھی ہے روایت معصوم کی کہ لباس جو ہے انسان کی نفس کے اوپر انسان نے کئی لباس پہنے ہوئے ہیں. ایک لباس تکبر کا لباس ہے، اندر سے کچھ اور ہے لیکن اوپر سے تکبر کا لباس پہنا ہوا ہے انسان. منافقت کا لباس ہے. نفس حقیقت ہے جو باقی رہنے والی ہے. یہ لباس جو اوپر سے بنایا ہے. بہت بار ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، امام خمینی کہتے ہیں نماز میں کھڑے ہیں. کون کھڑا ہے نماز میں؟ کون کھڑا ہے؟ یہ مولانا صاحب ہے جو کھڑے ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، بڑی کمپنی کے مالک ہیں. کون کھڑا ہے؟ جب تک یہ احساس نہ ہو کہ میں کچھ نہیں ہوں، تو سب کچھ ہے، جب تک ہم نے نماز شروع نہیں کی. وہ سب لباس ہے جھوٹے جو ہم نے، پردے ہیں جو ہم نے لگائے ہوئے ہیں. صرف یہ احساس ہو جب ہاتھ اٹھے تو یہ احساس ہو کہ یہ ہاتھ تیری قوت و قدرت دینے کی وجہ سے اٹھ رہا ہے، وگرنہ میری کیا اوقات تھی کہ میں ہاتھ اٹھا سکتا. یہ نماز ہے. نفس کو احساس دلائے کہ جھوٹے لباس نہ پہنے. اور قرآن نے کیا کہا؟ سب سے بہترین لباس مومن کے لیے لباس تقوی ہے. تقوی یعنی خدا کے حضور کو احساس کرنا. عزیزان گرامی، آخری چیز آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ معصوم فرماتے ہیں جو عفت و پاکیزگی کی بات ہے، کردار میں عفت و پاکیزگی. انسان یہ سب کرتا ہے تاکہ پاکیزہ اس کا کردار رہے. ایک واقعہ بیان کر دوں آپ کو.
ایک جوانوں کے لیے اگر آن لائن جائیں گے تو ایک سیریز ہے شہید بابائی کے نام سے، 26-27 ایپیسوڈ ہے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں، آن لائن اردو میں بھی ہے. شہید بابائی ایک وہ تھے، انجینئر تھے، اور پائلٹ تھے. اس زمانے میں توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، آخری واقعہ ہے پھر اس کے بعد ربط مصائب. شہید بابائی جو ہیں پائلٹ تھے، اور اس زمانے میں اپنے فن میں ٹاپ پہ تھے. جو ان کا فن تھا اس میں ٹاپ پہ تھے. اس زمانے میں ایران میں انقلاب نہیں آیا تھا، تو ٹریننگ کے لیے ایران سے لوگ کہاں جاتے تھے؟ امریکہ، کیونکہ امریکہ اور ایران کی اس زمانے میں بہت اچھی دوستی تھی. آپ امیجن کریں ایران اور امریکہ کیسے تھا، آج اسرائیل اور امریکہ کیسے ہے. یعنی سب سے بڑا دوست امریکہ کا اسرائیل ہے آج، اس زمانے میں ایران تھا. یعنی ایسے ریلیشن تھے امریکہ اور ایران کے. تو شہید بابائی ٹریننگ کے لیے کہاں گئے؟ امریکہ. امریکہ میں جو ان کے اطراف میں لوگ تھے، جو ان کے سراؤنڈنگ میں لوگ تھے، ان لوگوں نے کہا یہ پاگل ہے. کمپلین کی یونیورسٹی میں کہ یہ آدمی پاگل ہے. کیوں؟ کہتے ہیں لڑکیوں سے بات نہیں کرتا، لڑکیوں سے ہنستا نہیں ہے، لڑکیوں کے ساتھ ٹائم پاس نہیں کرتا، گھومنے نہیں جاتا، پبز میں نہیں جاتا، ڈسکو میں نہیں جاتا. یہ کیا آدمی پاگل ہے. اور ایک دلیل بتائی یہ کہ یہ رات کو اٹھتا ہے اور زور زور سے روتا ہے. رات کو اٹھتا ہے اور زور زور سے روتا ہے. یہ پاگل آدمی ہے. شہید بابائی پائلٹ ہیں، اور وہ یو ایس کی وہ یونیورسٹی سے اگر ان کو سرٹیفکیٹ ملے گی تو پائلٹ بنیں گے. کائے کے پائلٹ تھے؟ ملٹری کے، نیوی اس کے ایئر فورس کے ٹاپ لیول کے. اور ڈین کے پاس جاتے ہیں، ڈین سامنے بیٹھتا ہے، پوچھتا ہے ایسا کیوں ہے؟ تو ہمارا دین یہ ہے، ہمارا دین اجازت نہیں دیتا کہ ایک نامحرم کے ساتھ میں بیٹھ کے کھلکھلاؤں، ہنسوں. دین اجازت نہیں دیتا. اتنے دیر میں بات ہوتی ہے، دین جو ہے وہ باہر نکلتا ہے کچھ کام کے لیے، اور اذان کا وقت ہو جاتا ہے. شہید بابائی وہیں اذان مصلی بچھاتے ہیں سائیڈ میں اور نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اول وقت. جب وہ ڈین واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے یہ نماز پڑھ رہے ہیں. ڈین سمجھ جاتا ہے یہ پاگل نہیں ہے، ہم سب پاگل ہیں. یہ پاگل نہیں ہے، ہم سب پاگل ہیں. یہ کردار کی پاکیزگی ہے. شہید بابائی جو پیسہ کماتے تھے اس میں سے گھر کا حصہ گھر کو دے دیتے تھے. بچا ہوا پیسہ لے کے پورا ایک گاؤں تھا جو بہت غریب گاؤں تھا، بہت پیسہ کماتے تھے اس زمانے میں، پورا ایک گاؤں انہوں نے آباد کر دیا اپنی سیلریز کی وجہ سے. عباس آباد نام کا ایک پورا بھی ایک گاؤں موجود ہے جو ایک آدمی گناہ کا آپشن آپ کے لیے ایزی اور اویلیبل ہے. آپ تصور کریں کہ شہید بابائی ایک جگہ پر ہیں، ان کے جتنے دوست ہیں سب جا رہے ہیں، پورا ماحول وہی ہے. یہاں پر پتہ چلتا ہے تم علی والے ہو یا نہیں ہو. یہاں پتہ چلتا ہے تم علی والے ہو، زبانی تھے یا عملی ہو. علی والوں کو کیوں کہا جاتا ہے مولا علی کو مشکل کشا؟ اس لیے تمہیں مشکلوں میں جب ڈالا جائے تب تم یا علی کہہ کے مشکلوں سے باہر نکل آؤ. اس لیے کہا جاتا ہے نا علی کو مشکل کشا. بس آخری چیز جو ہے کردار میں عفت کا ہونا، کردار میں پیورٹی کا ہونا. دنیا میں دو نظریے ہیں، ہالی ووڈ، بالی ووڈ، یہ پوری ایک سلسلہ چین ہے جو دنیا کو گندگی سے بھرنا چاہ رہا ہے. اس کے سامنے ہمیں صرف بچنا نہیں ہے، توجہ رکھیں عزیزان گرامی، ہمیں صرف بچنا نہیں ہے، ہمیں پوری انسانیت کو بچانا بھی ہے. کاش میں سمجھا پاؤں اس پوائنٹ کو. ہمیں صرف بچنا نہیں ہے، ایسا ہے کہ سب جگہ آگ لگی ہے تو ہم بچ جائیں، نہیں، ہمیں اس آگ کو بجھا کے انسانیت کو در حضرت زہرا تک پہنچانا ہے، در امام مہدی تک پہنچانا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ نابودی کے راستے پہ چل رہے ہیں.
ہمیں پتہ ہے آبادی کہاں ہے، ہمیں پتہ ہے ترقی کہاں ہے، کامیابی کہاں ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں کا بھی ہاتھ پکڑ کے وہاں تک پہنچائیں. لیکن اب جب پہنچانے کی بات کریں گے وہ ہم سے کہیں گے پہلے آپ تو پہنچ جائیں پھر ہمیں پہنچانا. آج ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم خود آگے بڑھیں. عفت اور پاکیزگی عزیزان گرامی، اس کی اہمیت ہے اہل بیت کے یہاں. روایتیں بھری پڑی ہیں حیا کے سلسلے میں، شرم و حیا کے سلسلے میں، پاکیزگی کے سلسلے میں. دین آیا اس لیے تھا، پیور کرنے کے لیے، قلب سلیم بنانے کے لیے، انسان کو پیور کرنے کے لیے. اگر دین ہے اور ہمارے ریلیشن شپ پیور نہیں ہے، دو مومن ہیں لیکن ذہن میں یہ سوچتے ہیں بدگمانی کی وجہ سے وہ جو ہے نا اچھا نہیں ہے، اپنے ذہن میں ہی بنا دیا کہ یہ وہ گروپ کا ہے، وہ گروپ کا ہے، تم یہ گروپ کے ہو، میں یہ گروپ کا ہوں. ہم سب ایک گروپ کے ہیں، وہ گروپ مولا علی کا گروپ ہے. ہم کوئی الگ الگ نہیں ہیں. کاش ہم اس بات کو دل سے مان لیں کہ ہم کوئی الگ الگ گروپ کے نہیں ہیں. ٹھیک ہے کچھ ہو سکتا ہے نظریات میں 2% 3% ایک دوسرے سے مخالف ہوں. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ نظریاتی طور پر ہم لوگ سب 100% ایک ہی جیسے، نہیں. ہو سکتا ہے کچھ نظریات میں ہمارے اختلاف ہوں، لیکن 95% باتوں میں تو ہم متحد ہیں نا. اس میں تو کم سے کم ساتھ مل کے بیٹھیں، اس میں تو کم سے کم ساتھ مل کے گفتگو کریں. اتحاد نیڈ ہے. اور کیوں اتحاد نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے دلوں میں مرض ہے، عفت نہیں ہے، پاکیزگی نہیں ہے، دوسروں کے بارے میں ہم نے بدگمانی کر رکھی ہے. وہ ایسا ہی ہوگا. کس نے کہا؟ اسلام نے کہا کہ جب کسی کے بارے میں سوچو تو 99 ریزنز دو کہ وہ اچھا ہے، ایکسکیوزز دو 99، اور اس کے بعد ایک بار جا کے کہو شاید ایسا ہوا ہوگا. مومن بھائی کے لیے 99 ٹائمز اسلام نے کہا ایکسکیوز دو کہ ایسا نہیں ہوگا، پھر ایک بار جا کے کہو کہ شاید ایسا ہوگا. ہم تو پہلی بار میں ہی ختم کر دیتے ہیں، چیپٹر ہی بند کر دیتے ہیں. مجھے کسی کے بارے میں کسی نے کہا، میں نے اس سے پوچھے بغیر اس سے رشتہ توڑ دیا. یہ کون سا دین ہے؟ یہ کہاں اسلام کہاں ہے؟ یہاں پر اہل بیت کہاں ہیں؟ اسے حق کے دفاع دیں. وہ آ کے بولے. اگر کسی کے بارے میں آپ نے کوئی بات سنی ہے، پہلی بات تو چگلی نہ کریں. گناہان کبیرہ میں سے ایک چگلی کرنا ہے. لیکن اگر کوئی کسی سے کچھ کہہ رہا ہے تو آپ اس کو ویریفائی کریں، حق کے دفاع دیں اسے. یہ کب ہوگا؟ جب عفت کردار میں ہو، انسان یہ سوچے کہ ہمارے ریلیشن شپ میں ہم پیور رہنا چاہتے ہیں. عزیزان گرامی، بس یہی دین کے لیے بی بی نے قربانیاں دی تھیں. عزیزان محترم، بہت سختیاں جھیلی بی بی نے اس دین کے دفاع کے لیے جو ہر انسان کی ہدایت کے لیے آیا تھا. عزیزان گرامی، نبی کریم جب اس دنیا سے جانے والے تھے تو نبی جو ہے 12 درے حضرت زہرا پر آتے تھے. 12 آ کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوہ آپ پر سلام ہو. لوگوں کو بتانا چاہتے تھے یہ در جو ہے یہ در حضرت زہرا ہے، یہ در علی ہے، یہ در حسن ہے، یہ در حسین ہے. در کو چومتے تھے. لوگوں کو کہا کہ یہ فاطمہ ہے، دیکھو یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس پر حملہ کیا، جس نے اس کو اذیت کی، اس نے مجھے اذیت کی. صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. جس نے اس پر اذیت کی اس نے مجھے اذیت کی، اور جو مجھے اذیت کرے گا خدا اسے جہنم کی آگ میں ڈھکیل دے گا. لوگوں کو بتا کے گئے تھے. عزیزان گرامی، لیکن اسی در پر لوگ آ کے جمع ہو گئے. در حضرت زہرا ہے. آپ تصور کریں صرف کہ در ہے، در میں جب کوئی دستک دیتا ہے تو اکثر چھوٹے بچے جاتے ہیں دروازہ کھولنے کے لیے. امام حسن علیہ السلام در میں آگے بڑھے دروازہ کھولنے کے لیے. بی بی زہرا نے کہا رک جا بیٹا، آج فاطمہ جائے گی دروازہ کھولنے کے لیے، آج فاطمہ جائے گی دروازہ کھولنے کے لیے. بی بی چادر اپنے سر پر ڈالتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں. بی بی
در تک پہنچتی ہیں، کہتی ہیں میں فاطمہ ہوں، نبی کی بیٹی، بنت رسول اللہ۔ ملعون وہاں سے جواب دیتا ہے فاطمہ ہو تو ہو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تصور کریں عزیزان گرامی، تصور کریں، کہا اگر ہم وہاں ہوتے تو ہمارے دلوں پہ کیا گزرتی کہ کوئی ہماری بیوی سے یہ کہے فاطمہ ہو تو ہو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ سوچیں علی کمرے میں تھے، علی کے دل پہ کیا گزری ہوگی، حسن اور حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی، کبھی تصور کریں عزیزان گرامی۔ بیوی موجود ہے، وہ ملعون کہتے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ لاتے ہیں آتش، لاتے ہیں دروازے پہ لگا دیتے ہیں۔ بی بی کہتی ہے نبی کا گھر ہے، اہل بیت کا گھر ہے، کیا کر رہے ہو؟ خدا کسی کو یہ نصیب نہ کرے کہ بی بی ایسے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے ایسی باتیں کر رہی ہے۔ بی بی دروازے کے پیچھے ہے عزیزان گرامی، دروازے کے پیچھے بی بی ہے۔ تصور کریں کہ بی بی دروازے کے پیچھے ہے، ملعون نے دروازہ جلا دیا۔ دروازہ جلانے کے بعد ایک ملعون آگے بڑھا، اپنی لگت کو آگے بڑھایا، دیوار پہ لگت لگائی۔ بی بی زہرا ہے، دیوار ہے، در جلتا ہوا دروازہ ہے، بی بی دروازے اور دیوار کے درمیان ہے۔ صدا دیتی ہے فضا، اے فضا مدد کو آؤ، محسن اس دنیا سے گزر گئے۔ تصور کرے اپنا بچہ کہ ایک باپ کے لیے کتنا محب ہوتا ہے، بچے کو دیکھنے کی خواہش ایک باپ کے دل میں کتنی ہوتی ہے۔ ہائے علی، ہائے علی، محسن کو کس حال میں دیکھا ہوگا۔ عزیزان گرامی، علی موجود ہیں۔ ایک ظالم نے دوسرے سے کہا کہیں حملہ تو نہیں کریں گے علی، کہیں حملہ تو نہیں کریں گے علی، تو اس نے کہا نہیں، نبی نے وعدہ کیا ہے علی صبر کریں گے۔ علی نے صبر کیا۔ عزیزان گرامی، خدا وہ کسی کو دن نہ دکھائے جو علی نے دیکھا۔ علی ہے، دیکھ رہے ہیں، زہرا دروازے کے سامنے ہے۔ اب دشمن گھر میں داخل ہوئے، زہرا علی موجود ہے عزیزان گرامی، علی دیکھ رہے ہیں کیا حال ہے۔ ہائے غیرت علی پہ لاکھوں سلام، غیرت علی پہ لاکھوں سلام۔ ارے رسول کے وعدے پر تم نے عمل کیا علی، صبر کیا علی، مجھے نہیں پتا کیسے صبر کیا۔ جب دشمن آئے علی کے گلے پر رسن باندھنے کے لیے، زہرا نے اپنے آپ کو دروازے سے علی تک پہنچایا، مجھے نہیں پتا کیسے پہنچایا ہوگا۔ اس حالت میں جس حالت میں محسن شہید ہو چکے ہیں، دشمن جو ہے وہاں سے گزر چکا ہے، زہرا نے کیسے پہنچایا نہیں پتا، علی کی قبا تک پہنچی۔ علی کو کہا میں دفاع کروں گی۔ ایک ظالم آگے بڑھا، تازیانہ لیا، زہرا کے بازوؤں پہ تازیانہ، دوسرے ظالم نے شمشیر لیا، دستہ شمشیر۔ نہیں پتا کہ آپ کو پتا ہے یا نہیں کہ دستہ شمشیر کتنا بھاری ہوتا ہے، اور وہ زہرا، وہ نبی کی بیٹی، وہ علی کی زوجہ، ہائے بازو علی، بازو زہرا ہے اور دستہ شمشیر ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد میں دنیا میں جہاں کہیں ظالمین ہیں انہیں نیست و نابود کر دے۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہماری زندگی میں عفت و پاکیزگی پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔
یا اللہ دشمن جو اس وقت ہمارے جوانوں کو گمراہ کرنا چاہ رہا ہے، ہم سب کو لڑنے اور مقابلہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو راہ علی و سیرت زہرا پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ ہماری بہنوں کی چادر کو محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے بھائیوں کے کردار کو بلند فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد دعا میں دعا یہ ہے کہ ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد رہبر معظم حضرت آیت اللہ خامنہئی اور حضرت آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما اور ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ ماتم حسین، ماتم زہرا، یا زہرا۔ صفوں کو درست کر لیں تاکہ صفوں کو درست کر کے مرتب ماتم ہو سکے۔